کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ-TV پر پروگرام نبی رحمت کے ساتھ ربیع النور کی مبارک گھڑیوں میں آپ کا میزبان صفدر علی محسن داتا کی نگری لاہور سے حاضر خدمت ہے۔ میری آپ کی سب کی شرف یابی ہے، ہماری تقدیر کا ستارہ ایک دفعہ پھر عروج پر ہے کہ ہمیں ربیع النور کی مبارک ساعتیں اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہو رہی ہیں، اور یہ تاریخی جشن ولادت ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو 1500واں جشن ولادت ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پوری دنیا کے اہل ایمان اسے شایان شان طریقے سے منانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ یہ سارے رنگ، یہ سارے مناظر پوری امت مسلمہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ARYQ-TV بھی حسب روایت ہمیشہ اپنا حصہ شامل کرتا ہے ہر اہم ترین ایونٹ میں، اور ربیع النور کا ایونٹ تو ایونٹس کی بھی جان ہوا کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے کریم آقا جان کائنات ہیں، جان جہان ہیں، اور پوری کائنات کی روح اور نبض ہیں، تو پورے مہینوں میں بھی ربیع النور جو ہے یہ در حقیقت سب سے بڑا مہینہ اس لیے تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے کے صدقے باقی مہینوں کو وجود نصیب ہوا ہے۔ اس کے شب و روز کے صدقے باقی دن بنے، باقی راتیں بنیں، باقی ساعتیں بنیں، اور باقی لمحے بنیں، کیونکہ یہ مہینہ ہے اس تاجدار کا جو نبی مکرم ہیں، رسول محتشم ہیں، وہ تاجدار عرب و عجم ہیں، شہریار ارم ہیں، عارف کیف و کم ہیں، طالع نجم امم، شفیع الامم، جمیل الشیم، صحاب کرم، نور انوار قدم، یعنی سرور کائنات، فخر موجودات، آیا مقصد حیات، منبع فیوزات و برکات، مرکز انوار و تجلیات، مرجع شش جہات، یعنی سید و سردار کل، مرکز دیدار کل، حامل اوصاف کل، مصدر انوار کل، قافلہ سالار کل، یعنی محبت وحی آسمانی، ورد آیات قرآنی، عالم علوم عرفانی، دانائے اسرار نہانی، یعنی یاسین و طٰہٰ، مزمل و مدثر، ناصر و منصور، حامد و محمود، شاہد و مشہود، طالب و مطلوب، یعنی احمد مجتبیٰ، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب کی مقدر کی، تقدیر کی ستارہ بڑی بلندی پر ہے۔ یہ ہمارا عروج ہے کہ ہمیں حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے کی یہ گھڑیاں نصیب ہوئی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جشن پوری دنیا کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے، بالخصوص حضور کی امت کے لیے باعث رحمت ہو جائے، باعث نجات ہو جائے۔ آئیے بڑھتے ہیں معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ ہمارے پہلے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج کے دن سے پچھلے بہت سالوں سے لے کر بہت دیرینہ اور بہت مضبوط رفاقت ہے ARYQ-TV کے ساتھ۔ ان کے ذریعے جتنے قیمتی ترین پیغامات آج کے دن تک دنیا تک پہنچے ہیں وہ انہی کا حصہ ہیں، انہی کی سعادت ہیں۔ میری مراد استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب خوش ورحمۃ آمدید اللہ، جناب۔ بہت شکریہ آقا کریم کے جشن ولادت میں آپ کا خیر مقدم۔ مبارک آپ کو، بڑی بہت نوازش، بہت سب کو نہایت مبارک۔ نوازش۔ سبحان اللہ۔ اور میرے دوسرے مہمان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ راہ سلوک کے متاثر ہیں، دلوں کی بنجر کھیتیوں کو اللہ کے ذکر سے خود بھی آباد کرتے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی انہی سعادتوں کے امین ٹھہرے ہیں، اور کثیر کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ہمارے مشفق و مہربان زیب سجادہ آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سے آلکوٹ جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خوش آمدید پیر صاحب، تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ اور تیسرے مہمان عرض وطن کے نوجوان ثناخوان رسول ہیں، بہت خوشگلو، خوش الحان اور خوش آواز ثناخوان رسول، دین متین کے طالب علم بھی ہیں، جامعہ فریدیہ ساہیوال میں درس نظامی کے آخری سال کے طالب علم بھی، اور بہت خوش آواز حافظ و قاری طارق مسعود آج ہمارے لیے یہاں نعت خوانی کے زمزمے لیے حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
طارق بھائی بہت شکریہ تشریف لانے کا. آپ کی نعت شریف سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. بسم اللہ فرمائیے. میرا جو ان کے فقیروں میں نام ہو جائے، میرا جو ان کے فقیروں میں نام ہو جائے، صدا لگانے سے پہلے ہی کام ہو جائے، صدا لگانے سے پہلے ہی کام ہو جائے، جو آپ چاہیں تو پتھر بھی بولنے لگ جائیں، جو آپ چاہیں تو پتھر بھی بولنے لگ جائیں، تنا کھجور کا محو کلام ہو جائے، تنا کھجور کا محو کلام ہو جائے، گدا ہے سے نبی کے بادشاہی کریں، غلام ایسے کہ دنیا غلام ہو جائے، غلام ایسے کہ دنیا غلام ہو جائے، سخنوروں کا وہ سلطان ہے جسے حاصل، سخنوروں کا وہ سلطان ہے جسے حاصل، شعور مدحت خیر الانام ہو جائے، صدا لگانے سے پہلے ہی کام ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب طارق مسعود صاحب، کیا ہی بابرکت آغاز آپ نے فرمایا ہے. جناب سلطان محمود ہاشمی کا کلام آپ نے پیش کیا. اللہ ان کے قلم میں برکتیں دیں اور آپ کو اور عزت و سلامت. مفتی صاحب قبلہ، گفتگو کا ہمیں آغاز کرنا ہے، لیکن بے اختیار جو مضمون انہوں نے باندھا مجھے حافظ مظہر
رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی، حسان العصر کی. وہ لکھتے ہیں کہ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے. اور ایک شعر اور مفتی صاحب آپ کی اجازت سے سنیے گا کہ کرنا منزل کی طلب راہنما سے پہلے، کرنا منزل کی طلب راہنما سے پہلے، ذکر محبوب سنا ذکر خدا سے پہلے. اللہ اکبر. کرنا منزل کی طلب راہنما سے پہلے، ذکر محبوب سنا ذکر خدا سے پہلے. مکرم ناظرین، گفتگو کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آج چوتھا ایپیسوڈ ہے پروگرام نبی رحمت کا. حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ، اس کی روشنی، نور، اجالا گھر گھر پہنچانے کی ایک کوشش اور ایک سعی ہے جو ہم فقیر اس پروگرام کے ذریعے کرتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ، بچوں پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت اور رحمت اور مہربانیوں کا ایک دراز سلسلہ ہے، اس کی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ ارشاد کرنے سے گفتگو کا آغاز کیجیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا سبحان رحمۃ اللہ. للعالمین. اللہ اکبر. صدق اللہ مولانا العظیم. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے، ہائے ہائے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. اللہ اکبر. اتنا خوبصورت، ایمان افروز اور ذوق کو جلا بخشنے والا یہ پروگرام ہے. سبحان اللہ. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بات ہو، حضور کی تشریف آوری کی بات ہو، جشن میلاد کی بات ہو، تو اہل ایمان کے ایمان کی کوپلیں کھل اٹھتی ہیں. درست. یہ ایمان کی حلاوت کی نشانی ہے. اور آپ نے جو کہا عزیز بچے کو کہ بڑا، آپ نے کہا کہ بابرکت آغاز، بابرکت آغاز، اس بابرکت آغاز سے پہلے آپ کی پرکیف بنیاد تھی. بڑی مہربانی. انٹرو سے جو آپ نے رکھی ہے، بڑی پھر وہ ماحول بن گیا. اس انٹرو میں جو آپ نے افزائی فرماتے ہیں، خوبصورت جامع نقشہ کھینچا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام باعث تخلیق کائنات ہیں، درست. وجہ کائنات ہیں، مقصود کائنات، لا رہے، اصل کائنات، جان کائنات، روح کائنات، اللہ اللہ، رونق کائنات، سبحان اللہ، رنگت کائنات، خلاصہ کائنات، کیا کہنے، مغز کائنات، مغز کائنات ہیں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا نا کہ ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ یا فلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. جو آیا کریمہ میں نے معروف آیا کریمہ بھی پڑھی، رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے میرے. درست ہے. عالمین کے لیے رحمت، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت. بالکل صحیح. تحت الثری سے عرش اولی تک خدا کی پوری خدائی، اللہ کی مخلوقات کا ہر ذرہ میرے مصطفیٰ کی رحمت سے فیض یاب ہو رہا ہے. تو انسان تو پھر انسان ہے، مسلمان تو پھر مسلمان ہے، مسلمانوں میں پھر بوڑھے تو بوڑھے ہیں، بچے تو بچے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر ایک کو شفقت سے، رحمت سے اتنا فیض ملا، اتنا وافر حصہ ملا کہ جس سے پوچھو وہ یہ شہادت ببانگے دہل اور ڈنکے کی چوٹ پہ دیتا ہوا نظر آئے گا کہ جیسی شفقت آقا کی ہمارے اوپر ہے کسی اور پر ہے ہی نہیں. کیا بات ہے. آپ کے گھر کے ازواج سے پوچھ لو، آپ کے غلاموں سے پوچھ لو، خدام سے پوچھ لو، صحابہ سے پوچھ لو، اہل بیت سے پوچھ لو، اور بچوں سے پوچھ لو. آپ بچوں پر شفقت، چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، آپ کا سوال یہ تھا، تو سب سے بڑی شہادت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچپن کا زمانہ ہے، نو عمری کے ایام ہے. 10 سال عمر تھی جب حضرت ام سلیم نے مصطفیٰ کے آستانے کے لیے حضرت انس کو وقف کر دیا. درست. جب آستانہ بنا تو ہر ایک نے اپنا نظر پیش کی، تو حضرت ام سلیم کے پاس آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اوپر سے کوئی خیال آ رہا ہے کہ جو ہے نا کتاب شروع ہو گیا تو آگے ذرا چلے. اگلے میں جب آپ نے جناب ام سلیم کا نام لیا تو میرے ذہن میں بے اختیار یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ سارے لوگوں نے اپنے اپنے حصوں کے تحفے پیش کیے، تو انہوں نے اپنا بیٹا اپنے جگر کا ٹکڑا پیش کیا کہ اسے قبول فرمائے. اسے قبول. میں اس خیال کو اپنے ذہن میں لا رہا تھا مفتی صاحب. سبحان اللہ.
تو وہ اب 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. بڑا لمبا عرصہ ہے. اب دیکھیے بچہ ہے نا بچپن کی عمر میں 10 سال میں بظاہر کون سی مسٹیکس نہیں ہوتی, مزاج کے خلاف چیزیں نہیں نارملی ہے. لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال کے عرصے میں میرے مصطفیٰ نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا, یا یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال خدمت. ایک صحابی حضرت عمیر, یہ حضرت عمیر بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے. صحیح. تو بچے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خوش طبی فرمایا کرتے تھے, اور اپنائیت میں اس قدر میرے آقا وہاں وہ تھے کہ انہوں نے نا 2 چھوٹی چھوٹی چڑیاں رکھی ہوئی تھیں, تو اس کو نغیر کہتے ہیں عربی میں. صحیح. تو وہ ان میں سے ایک فوت ہوگی تو آقا کریم جا کے اس کے, وہ بچے تھے ظاہر اٹیچمنٹ تھی جس طرح قربانی کے بکروں کے قریب جا کے بیٹھ کے سرکار ان کے پاس کیا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, وہ عمیر تیری نغیر کو کیا ہوا. اور آخری بات یہ کہ وہ بدر میں 2 ننھے مجاہدوں کی کشتی میرے آقا نے کس طرح دیکھی ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی, شفقت, رحمت اور انہیں اپنائیت کا احساس دلانا, یہ میرے آقا کی شان رحمت کا امتیازی وصف. نہایت خوبصورت مفتی صاحب, جزاک اللہ. بہت نوازش, بڑی خوبصورت بنیاد گفتگو کی رکھ دی گئی ہے بچوں پر شفقت کے تذکار سے اور حضور علیہ السلام کی مہربانیوں کے اس قصے سے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, واپس آتے ہیں تو علامہ پیر عرفان الہی صاحب سے جانتے ہیں قبلہ کہ بچوں کے ساتھ جو شفقتیں اور محبتیں مفتی صاحب نے ارشاد کی ہیں, اس سے ہٹ کر بھی اور جو رویہ ہے میرے کریم آقا کا بچوں کے ساتھ اور اس معصوم مخلوق کے ساتھ, وہ کیسا رہا آپ کی پوری حیات طیبہ میں, اس کے کچھ احوال ہم آپ سے جانیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے پروگرام نبی رحمت ربیع النور کی مبارک ساعتوں میں سوال پیر صاحب کی خدمت میں عرض کر چکا, میں اب جواب کا طالب آپ سے قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ صفدر علی محسن صاحب. جس طرح قبلہ مفتی صاحب بڑی چاشنی اور پر لطف, اور ہم تو ان سے محظوظ ہوتے ہیں بے شک ایسے اور ہی یقیناً ہم بھی سیکھتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی ان سے سیکھتے ہیں. متفق. بچوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بچوں سے شفقت نہیں کرتا, بڑوں کو ادب نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے کہ بچوں کے ساتھ پیار, شفقت, محبت فرما رہے تھے. اقرا بن حابس آیا, اس نے کہا جی میں نے تو کبھی, میرے 10 بچے ہیں, میں نے تو کبھی ان کے ساتھ ایسی محبت نہیں کی, آپ بچوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دل سے رب نے نرمی چھین لی ہے, محبت چھین لی, شفقت چھین لی. جس کے دل میں نرمی ہے وہ بچوں سے محبت کرتا ہے. اللہ. اور پھر دیکھیں کہ کائنات میں یہ روایات عرش سے لے کر فرش تک مشہور ہیں کہ حسنین, کریمین, طیبین, طاہرین, قمرین, منیرین علیہم السلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کا عمل کیا ہے. اللہ اکبر. گو کہ حضور کے شہزادے ہیں, حضور کے نور دیدہ ہیں, لیکن اس کے باوجود کم سنی میں چھوٹے بچے ہیں, تو بحیثیت بچہ ہونے ان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کس قدر محبت فرماتے ہیں. کندھوں پہ سوار فرما لیتے ہیں, نماز کو طوالت جو ہے ہو جاتی ہے, سجدے طویل ہو جاتے ہیں. درست. حضور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. جو کیفیت شہزادوں کی ہے وہی 7 غلام زادے کی ہے. حضرت اسامہ بن زید بھی ایسے ہی ہیں. اسامہ نے کیا کیا عزتیں نہیں پائیں. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ یہ رویہ اور ان کے ساتھ محبت, حضور اپنے مقام کے مطابق نہیں, بچوں کے ساتھ ان کے طرح ہو جاتے. حضور ان کے ساتھ کھیلتے, قربان جائیے, ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جو بچے آتے, چونکہ بچے جو ہوتے ہیں ہم ان سے سختی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نکال دیں ان کو, مسجد سے نکال دیں, اپنے جو ہے پاس نہیں بیٹھنے دیتے. حالانکہ بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ان کے ساتھ گھل مل جانا. بچوں کے ساتھ گھل مل جائے, ایک فطرتی عنصر ہے کہ بچے آپ سے مانوس ہوں گے اور آپ کی طرف بڑھیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کو قلیل کر دیتا ہوں, میں تلاوت کو جو ہے مختصر کر دیتا ہوں, اس لیے کہ کوئی بچہ رو جائے اور اس کی ماں کو تکلیف ہو تو بچے کا رونا مجھے اچھا نہیں لگتا. تو میرے آقا اس کے لیے اپنی تلاوت کو, قرات کو مختصر فرما دیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے, بچے کھیل رہے ہوتے, حضور ان کے سروں پہ اپنا دست شفقت پھیرتے, ان کے ساتھ کلام فرماتے, ان سے محبت فرماتے. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کرنا بچوں کو مستقبل کے لیے ایک یہ کہہ لیں کہ مثبت آپ پیغام دے رہے ہیں, اور ان بچوں کی تربیت کا سب سے
बड़ा عنصر खूबसूरत ये बात, पाया जाता है। दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया आपने। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब किबला, पीर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मेरे जहन में तुर्की के मुआशरे का एक आप समझ लें कि कुछ एक मंजर गर्दिश कर रहा था। पीर साहब किबला, वहाँ पे बहुत सारी मसाजिद में, जो बड़ी मसाजिद हैं, वहाँ मुख्तलिफ जो अकवाल लिख के लगाए गए हैं, उसमें से एक कॉल ये भी लिखा हुआ है, कई जगहों पे लिखा होता है, आवेज़ा किया हुआ है बोर्ड्स की सूरत में, कि जिन लोगों की नमाजें बच्चों की मासूम शरारतों से ख़राब होती हैं, बराए मेहरबानी वो नमाज घर में पढ़ा ओहो, अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये बिलाशुबा अरब की उस सोसाइटी में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बिल्कुल सही तालीमात का और सीरत का असर है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं टाइम है तो एक बात जी, बताता बिस्मिल्लाह, हूँ। टाइम हमारा ये ये मस्जिद नबवी शरीफ के हवाले से ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि किसी दौर में बच्चों को वहाँ इस शोर शगफ की वजह से आने से मना कर दिया गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ मदीना के या शरीफ मक्का के गवर्नर जो था उसके ख्वाब में आए हाय 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 और फरमाया तुम्हें किसने इजाज़त दी है मस्जिद से बच्चों को दूर मेरी। कर दिया। और अभी मेरा छोटा भाई अभी मेरे साथ भी आया हुआ था स्टूडियो में, जी जी, कल रात वो उमरा शरीफ की शहादत का हासिल करके आया, तो मुझे उसने एक बात बताई, ख़ास बात, इरशाद। ये हमारे नाजरीन के लिए बड़ी। उसने कहा भाई साहब मैंने बहुत सारे सारा वहाँ का हर व्यू और मंजर ही वराल भरा है। दुरुस्त है। कहते हैं जी कि पता नहीं मगरिब के बाद या असर के बाद, आपको पता होगा, पीर साहब को भी पता होगा कि बकी शरीफ से एंटर हो तो वहाँ मस्जिद के अंदर जो है ना वो बच्चों की क्लासें होती हैं, बिल्कुल ऐसा है। कारी मुख्तलिफ कारी साहिबान बैठे पढ़ा रहे होते हैं। कहते हैं जी मैं वहाँ मकतब लगे होते हैं जी। मकतब लगे होते हैं तो कहा जी वहाँ बच्चों को वो कारी साहिबान जिस अपनायत और प्यार से टैकल करते हैं ना, वो बच्चे शरारतें करते हैं, फिर वो जिस तरह समझाते हैं, कहते हैं जी ये मंजर भी दीद के काबिल होता है। तो ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का और हुजूर की मस्जिद में, हुजूर की निगाह नाज में ये सब कुछ हो रहा है। लिहाजा इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है हमें कि हमें बच्चों को मस्जिद में आने के लिए उनकी हौसला मोटिवेट करना चाहिए। मुफ्ती साहब, उसी तुर्की मुआशरे के हवाले से मैंने एक और कॉल पढ़ा, उन्होंने यही उनकी रिवायात का हिस्सा है, उन्होंने मतलब लिखा हुआ भी है और नस्ल दर नस्ल भी आता है कि जिस मस्जिद की सफ़ों में नमाजियों के तौर पर बच्चे मौजूद ना हों, वो समझ लें कि उनकी अगली नस्लें नमाजी नहीं होंगी। हो बुनियादी और हमारे यहाँ चुन चुन के बच्चों को बाहर अहम बात है ना ना हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इतना जलाल करते हैं और अजीबोगरीब फिक्रे कसते हैं। अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए और बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, साथ लाना चाहिए। हम मस्जिद में आते हैं, हमारे मरकज़ में बच्चे आते हैं, तो अब वो बच्चों की फितरत है, उन्हें खेलना होता है। अब मैं खुद वहाँ नमाजियों को समझाता हूँ कि इनको आप कुछ ना कहें, इनको इस अंदाज में बैठने दें, ये मतलब साल के बाद ये आपसे ज्यादा समझदार हो जाएंगे। 3 से 6 साल की उम्र है शरारतें करने की, उसके बाद मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। और मैंने ये देखा कि एक हमारे उस्ताद थे वहाँ मुदर्रिस मौलम, उन्होंने एक बच्चे को डांट दिया। वो बच्चे को डांटा है तो उसका रिएक्शन इतना था, वो उठ के मस्जिद से गया है। अच्छा, अब जब मैं मौजूद होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जब ऐसा कोई बच्चा कोई भी इस तरह का मामला होता है तो फिर मैं उसके पास जाता हूँ। अच्छा। पीर साहब ने कहा ना घुल मिल जाए, मैं उसके पास बैठ जाता हूँ। अच्छा, बैठ के थोड़ा उसके साथ छेड़छाड़ करके ना, फिर मैं उसको कोई बात समझाता हूँ कि बेटा ये मस्जिद है, तो आप ऊंचा बोल रहे हैं या इकट्ठे बैठ के शरारतें कर रहे हैं, इसलिए आपको डांटा गया। तो आप वो देखें, वो बच्चे इस बात से इतना खुश होते हैं, राजी होते हैं, आगे से वो मुस्बत रिस्पॉन्स देते हैं और फिर वो मुझे मिल के राजी होंगे, ढूंढेंगे नमाज के बाद ये कहाँ है, तो आएंगे मुझे मिलेंगे, उनके सर पे हाथ फेर दें। हमने अपनी नस्लों को ऐसे तैयार करना और यही मेरे आका का उसवा है। बहुत यही हुजूर की तालीम। सलामती हो। पीर साहब किबला, बच्चों के हुकूक के बाद हम अगले जीने पे चलते हैं। बीमारों के, माजूरों के भी अल्लाह के महबूब ने हुकूक इरशाद फरमाए, और सिर्फ इरशाद नहीं फरमाए, प्रैक्टिकली अयादत करके उनके हुकूक पूरे करके दिखाया कि इस तबका ज़िंदगी के हुकूक कौन से हैं। इस पर कुछ रोशनी डालिए। बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका उसवा हसना हमारे लिए कामिल नमूना है, और रब्बे कायनात ने इस कायनात के अंदर अपनी तालीमात पर जो चलती फिरती हमें हस्ती दिखाई है, वो रसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बेशक, कोई शुबा नहीं, कोई शुबा नहीं। और खालिक लम यज़ल ने फरमाया कि तुम मेरे मुहिब होने का दावा करते हो या मेरे महबूब बनना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए मियार क्या है, कसवटी क्या है, हद फासल क्या है, कुल इन कुन तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, वो मेरे महबूब की इत्तिबा है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजूर लोगों के साथ और बीमारों के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते। अब एक गरीब आदमी है
اور اس کے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو، ہائے ہائے ہائے، آپ یہ اندازہ تو کریں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کے بھاگ جاگ گئے اس اور کے باغ جا کے، اور بیماری تو چلی گئی۔ جی ہاں، بیماری جب بندہ اپنے غمخار کو دیکھے، ملجا و ماوا کو آئے دیکھے، اتنے بڑے اور پھر مسیحا کو دیکھے، رسالت بیماری کہاں امام رہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں، اللہ اکبر۔ اور آقا آ کر اپنا دستے شفقت پھیریں، اس کی بیماریاں کہاں رہ جاتی ہیں۔ اللہ حضور علیہ السلام بیماروں کے ساتھ آپ کی محبت، ان کی شفقت اور ان کی عیادت کے، آپ کو پتہ چل جاتا کہ فلاں بیمار ہے، آپ فوراً اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ یہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یار کوئی بات نہیں، غریب آدمی ہے، چلو پھر کبھی مل لیں گے، یا اگر خبر ملی ہے تو اچھا کوئی بات نہیں، پھر کسی وقت عیادت کریں گے۔ یہ عظمت مصطفیٰ کے پہلوؤں میں سے ایک سب سے بڑا پہلو یہ ہے، محب الفقراء والغرباء والمساکین، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لاتے ہیں، یار یہ غریب ہے، میں اس کی عیادت کروں۔ اور معذور جو آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، نبینا صحابی آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف مصروف تھے تعلیمات میں، تو بات نہ سن سکے تو قرآن کی آیتیں اتر آئیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو میرے آقا نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو نبینا صحابی ہے، اور ان پھر نبینا اور معذور لوگوں کی اس قدر ان کی حوصلہ افزائی کہ صحابہ جب غزوات میں تشریف لے جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اپنے گھروں کی چابیاں ان نبینوں اور معذوروں کو دے جاتے بہت شکریہ کہ نبینا ہمارے گھروں سے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، چیزیں لے سکتے ہیں، یعنی ان کی اتنی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ میں سے ہے کہ غرباء کے ساتھ اور بیماروں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، تاکہ ان کو جو اللہ کی طرف سے یہ مصیبت اور تکالیف ہیں ان کا یہ ازالہ کرنے کا سبب ہے۔ بہت نوازش پیر صاحب قبلہ، قربان جائیے ان لوگوں کے مقدر پر جنہیں مسیحائے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب رہے، جن کی عیادتیں آپ نے فرمائی، جن کی بیمار پرسیاں آپ نے فرمائیں۔ کائنات کے اس عظیم مسیحا پر درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے وقفے کی طرف جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ پروگرام نبی رحمت داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر ربیع النور کی مبارک اور عظمت والی گھڑیوں میں آقا کریم علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے مہینے میں، اور یہ تاریخی جشن ہیں جو اس سال ربیع النور کا پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا 1500واں جشن ہے۔ 15 صدیاں مکمل ہو گئیں حضور علیہ السلام کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو آئیے آج کے اس چوتھے ایپیسوڈ میں سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، معذوروں کا، بیماروں کا احوال پوچھنے کا جو طریق میرے آقا کریم نے فرمایا، اور جس طرح کائنات کا وہ سب سے بڑا مسیحا خود چل کر لوگوں کی بیمار پرسی کے لیے جاتا، پیر صاحب کا یہ جملہ بڑا دلربا ہے کہ جب حضور سامنے ہوں گے تو پھر بیماروں کی بیماری رہ کون سی جاتی ہوگی۔ اس پر کیا ارشاد فرماتے ہیں سیرت طیبہ کی روشنی؟ آپ نے یہ جو کہا نا 15 صدیاں بیت گئیں، اچھا یہ اس کو مفتی صاحب اگر ہم ویژولائز کریں اور اس کو تھوڑا سا ہم ذرا ماضی میں جائیں نا جی، کہ وہ لمحہ جب وہ فاران کی چوٹی پر چاند چمکا ہے، آج پورے 1500 سال ہو گئے اس منظر، اور کتنی تازگی ہے اس ذکر میں، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی حیات ہے، ہائے ہائے حیات بخش ہے، روح بخش ہے۔ ہائے ہائے، یعنی یہاں تو 2-4 سال کے بعد تذکرے پرانے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ 15 صدیاں بیت گئیں اور آج بھی ان کے تذکار اس طرح زندہ و تابندہ ہیں اور تر و تازہ ہے، اور روح اور ایمان کو جلا بخش رہے ہیں۔ لگتا ہے آج ہی کی بات ہے، ہمارے اندر تشریف فرما۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیے، اگر 15 صدیوں کے بعد ہماری اٹیچمنٹ، وابستگی اور تازگی کا یہ عالم ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہوگا جو بات کہی ہے، بیمار نے دیکھا، اللہ اکبر، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحابہ سے پوچھا تھا کہ صحابہ تمہارے نزدیک کن کا ایمان عجیب تر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ظاہر بات ہے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے تو سب کچھ دیکھا ہے، تم نے تو اقرار کیا ہے، ہاں، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، درختوں کو جھکتے دیکھا، پتھروں کو درود و سلام پڑھتے دیکھا۔ آقا آپ بتائیے، فرمایا ان لوگوں کا ہے جو 1500 سال بعد یوں بزم سجا کے بیٹھیں گے اور اس طرح مسحور اور مسرور نظر آئیں گے، تیری عظمتوں کے ترانے گائیں گے۔ تو یہ ہماری خوش بختی کہ آقا نے یاد کیا۔ ایک بات ہی بتا دیتا ہوں، جو پیر صاحب نے بات کی معذوروں کے حوالے سے، اور جب سرکار آ جائیں
تو حضرت اتبان بن مالک ایک صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، صحیح. وہ پہلے جس کا حوالہ آیات کے نزول کے حوالے سے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے. بالکل ایسے. پھر جب وہ آیات نازل ہوئی تو میرے آقا نے قرب اور شرف اتنا عطا کیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنی مسجد کا مؤذن بھی مقرر کیا. مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے آقا انہیں امام بھی مقرر کرتے، اور ایک وقت میں اپنا نائب بھی مدینے میں مقرر کیا نابینا صحابی کو. مصلی مصطفیٰ پر کھڑا کرتے. صرف مصلی مصطفیٰ پر نہیں، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ گورنر بنا کے گئے، والی باپ اندازہ لگا لیں، یہ اس سے بڑی اور رحمت اور شفقت کا عالم. اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. تو عرض کی آقا کہ میرا گھر ذرا دور ہے آپ کے آستانے سے اور مسجد سے، اگر کرم فرمائیں کسی دن میرے گھر میں قدم رنجہ فرمائیں تو وہاں کسی جگہ پر آ کے 2 رکعت ادا فرما دیں میرے لیے، اس کی برکتیں ایسے ہی ہو جائیں گی جیسے مسجد نبوی شریف کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم کسی دن آئیں گے. اگلے دن صبح آقا علیہ السلام نے اپنے یار غار کو ساتھ لیا، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے. وہاں جا کے فرمایا کہاں پڑھنی؟ انہوں نے کہا یہاں پڑھنی. انہوں نے پڑھی تو سرکار علیہ السلام نے انہوں نے کہا آقا اتنی کرم نوازی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اعلیٰ حضرت کی اشعار کی زبانی کہہ دیتا ہوں، فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. پیر صاحب قبلہ پروگرام کے اختتامی لمحے ہیں، ساری جو گفتگو ہوئی آج کے پروگرام میں اس کا خلاصہ چند جملوں میں ارشاد فرما دیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ فراز تھے کہ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، مل نہیں رہا. تو ساتھ ہی ایک دوسرے صحابی جو ہے عرض کنا ہوئے، دست بس عرض کی یا رسول اللہ فلاں باغ کنارے میں نے اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اب وہ جانے ہی والے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جا میرے غلام، وہاں جا کر اس بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. عرض کی یا رسول اللہ بیٹا ہی تو ہے اور کیا کہوں گا. فرمایا وہاں اور بہت بچے کھیل رہے ہوں گے، اور ان میں ایسے بچے بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی بیٹا کہنے کی آواز ہی نہیں سنی ہوگی، وہ یتیم بچے وہاں ہوں گے. تو بچوں کا خیال رکھتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا وہاں بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. بڑے بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے بیٹا کہنے کی آواز ہی نہیں سنی ہوگی، اور اس وقت تمہارے لہجے سے رس گر رہا ہے، سبحان اللہ. اور تم ان رس برے لمحات میں جب وہاں جا کر کہو گے کہ بیٹا ادھر آؤ تو ان کے سینے چر جائیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، ان کو تکلیف نہ ہونے پائے. اس امر پر میرے آقا نے فرمائی. اور یہ بچوں کے حقوق میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا حق ہے. ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ سکول میں جا کر بتانا کہ میری پینٹ اتنے کی ہے، سکول میں جا کر بتانا میرے شوز اتنے کے ہیں. کبھی ہم نے یہ خیال کیا اس بچے کے ساتھ جو پڑھنے والے وہاں دوسرے بچے ہیں کیا ان کو بھی اتنی قیمتی چیزیں مل رہی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور اگر ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بتانا چاہیے کہ بیٹے خود بھی اپنی عزت نفس پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن اس پر اترانا بھی نہیں ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. ہم اگر بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل کر دیں اور وہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑے مثبت انسان بن کر کیا قیمتی پیغام دیا ہے. بہت شکر گزار مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب قبلہ آپ کا، پیر صاحب قبلہ آپ کا، اللہ آپ دونوں پر بہت سلامتیاں نازل فرمائے. طارق مسعود صاحب کا بھی شکریہ. لیکن ایک کلام ابھی ہم آپ سے لیں گے انشاءاللہ رخصت ہونے سے پہلے. اور مفتی صاحب قبلہ پیر صاحب اور آپ کی توجہ سے اور ناظرین کی سماعتوں کے لیے استاد صابر لکھنوی کے 2-4 چنیدہ شعر. وہ لکھتے ہیں اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا. سبحان اللہ. اے احمد مرسل نور صفا، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا. پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا کیا کہنا. پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ تیری شان اولا کا کیا کہنا. مفتی صاحب شعر دیکھیے. چہرے پہ ہیں قرباں شمس و قمر، زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا. اللہ اکبر. پیر صاحب چہرے پہ ہیں قرباں شمس و قمر، زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا. پیر صاحب قبلہ شعر دیکھیں.
سوگند کے چہرے کی شمس الدہا، جی سوگند ہے چہرے کی شمس الدہا، واللیل ہے تیری زلف دوتا، سینے کی صفت ہے علم نشرہ، تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا، تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا۔ مقطع سے پہلے مفتی صاحب قبلہ آخری شعر ہے کہ والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والعمر کا ہے تیری جان کی قسم، والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والعمر کا ہے تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ بہت شعر ہیں لیکن اس کا مقطع دیکھیے، سارا کچھ کہہ کے کائنات کے ہر مدح خان نے آخر میں ناظرین یہی لکھا ہے، صابر سے کہاں ہو مدح تیری، تیرے خلق میں ہے قرآن سبھی، صابر سے کہاں ہو مدح تیری، تیرے خلق میں ہے قرآن سبھی، جب تیری ثنا اللہ نے کی پھر مجھ سے گدا کا کیا کہنا، جب تیری ثنا اللہ نے کی پھر مجھ سے گدا کا کیا کہنا، پھر مجھ سے گدا کا کیا کہنا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے سیرت نبوی علیہ السلام کے مزید مطالعے کے ساتھ۔ آئیے کلام شامل کرتے ہیں حافظ و قاری طارق مسعود صاحب کا۔ دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، شاہ عرب جہاں میں، اور 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا، 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا، روح الامین آ کر کعبہ سجا رہے ہیں، روح الامین آ کر، اور دیکھ کر مبارک ہم دریا مینا پہ پہلے، دیکھ کر مبارک ہم دریا مینا پہ پہلے، بابا مرتضیٰ کو صحرا سنا رہے ہیں، بابا مرتضیٰ کو، اور منگتا ہے بسم اللہ۔ زہرا کے گھر کی چکی سے مل رہا ہے حسنی، آل نبی کا صدقہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں،
اب جہاں میں تشریف